آواز اونچی ہو جائے. مثلا میں کہتا ہوں کہ جی یہ ٹیبل جو ہے وہ 3 فٹ چوڑا ہے, آپ کہتے ہیں نہیں یہ 3 کلومیٹر ہے. ایک تو یہ ہے کہ جس کی لمبی داڑھی ہے, جس کی آواز اونچی ہے, اس کی بات مان لی جائے. دوسرا طریقہ ہے کہ آپ یہاں پہ رکھیں ایک میئرنگ ٹیپ اور اسے ماپ لیں. تو قرآن و سنت میئرنگ ٹیپ ہے اسلام کی, اس کے مطابق چلیں. تو یہ بات تو لوگ کرتے ہیں کہ جی ان کے پاس بھی حدیثیں ہیں, جی ان کے پاس بھی آیتیں ہیں. کوئی کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو حق کے اوپر چل رہا ہے. وہ جب آپ کو دکھائیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا. باقی جو آپ نے ضعیف اور صحیح کی بات کی, دیکھیں اہل سنت وہ ہیں جو قرآن کے بعد سب سے افضل کتابیں بخاری مسلم کو مانتے ہیں. بخاری مسلم کی صحت کے اوپر امت کا اتفاق ہے اہل سنت کا. شاہ ولی اللہ دہلوی جو محدث اعظم مانے جاتے ہیں بریلویوں کے ہاں, دیوبند کے ہاں, اہل حدیث کے ہاں, اور بلکہ مجدد مانے جاتے ہیں 12ویں صدی ہجری کے, انہوں نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ بخاری مسلم کی تمام احادیث جو متصل ہے وہ قطعی الصحت ہیں, اور بخاری مسلم سے دشمنی رکھنے والا اہل بدعت اور اہل سنت سے خارج ہے. تو سرکار نماز کا آپ طریقہ کہہ رہے ہیں نا, بخاری مسلم کھولیں, نماز کا چیپٹر نکالیں, آپ دیکھ لیں کہ نماز اس میں کس طریقے سے لکھی ہوئی ہے. اب پریکٹیکلی اگر کروڑوں مسلمان اس کے خلاف چل رہے ہیں نا, تو اس کا کوئی لینا دینا نہیں اسلام کے ساتھ. اس کی وجہ یہ ہے کہ 8 مسلمان اپنی بدعمالیوں میں قرآن و سنت کے بالکل خلاف چل رہے ہیں, جس کی وجہ سے دنیا میں ذلیل بھی ہو رہے ہیں. تو اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے رسول اللہ کی ذات کے ساتھ. نبی علیہ السلام نے تو دین صحیح بتایا تھا, کتابوں میں دین ٹھیک ہے. پریکٹیکلی جس طرح مسلمان اپنے دین سے برگشتہ ہے, اس طرح فرقوں والے اپنی کتابوں سے باغی ہوئے ہیں. تو اس کا تو علاج ہمارے پاس کوئی نہیں نا. دنیا میں ہم اس لیے تو نہیں آئے کہ کھائیں پیئیں اور مر جائیں, یہ تو جانور بھی کرتے ہیں. دنیا میں ہم آئے ہم خدا کو پہچانیں. اس کائنات کی تخلیق کا مقصد اللہ کی پہچان ہے. وہ اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے اس کی کتابوں کے ذریعے کروائی. اور اگر آپ نے وہ بھی نہیں پڑھنی اور آپ کہتے ہیں مجھے خود بخود پتہ چل جائے, بھائی خود بخود تو آپ کو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ آپ نے اپنے بچے کو کس اسکول میں داخل کروانا ہے. اس کے لیے ایفرٹ پٹ کرتے ہیں نا, کمپیریٹیو اسٹڈی کرتے ہیں, فیڈ بیک لیتے ہیں. کیا اس طرح کی کوئی کوشش ہم نے اپنی آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے دین کے لیے کبھی ایک مسئلے میں بھی کی؟ تو سرکار پھر اسی قسم کا لولا لنگڑا دین ہم لے کے چل رہے ہوں گے نا. یہ ایفرٹ ادھر ہم نے پٹ کی ہوتی تو آج رزلٹ نکل آتا. جہاں جہاں ہم نے ایفرٹ پٹ کی ہے نا, لوگ ہم سے یہی تو کہتے ہیں کہ یار پاکستان نے ایٹم بم بنا لیا ہے لیکن ایک اچھا پل نہیں بنا سک رہا. دنیا کی سب سے مشکل ٹیکنالوجی حاصل کر لی ہے, اور جو دنیا جس میں معاملات کو کنکلوڈ کر بیٹھی ہے اس میں ہم پیچھے ہیں, اس لیے کہ ہم نے اس میں محنت نہیں کی ہے. دین بھی بڑا آسان ہے, صحیح بخاری میں حدیث ہے, دین آسانی کا نام ہے. دین بالکل اللہ نے آسان کیا ہے. ہر بندہ خود دین سیکھے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ وہ میری بات سنے, وہ اپنے فرقے کے عالم کی لکھی ہوئی قرآن کی جو ترجمے والی بک ہے, قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھ لے, حدیث کا ترجمہ پڑھ لے. ہاں جو مولوی نے سائڈ میں ڈنڈیاں ماری ہیں ان کو چھوڑے, جو بالکل اس میں سے مطلب نکل رہا ہے نا وہ لے کے چلے, تو انشاءاللہ ہدایت مل جائے گی. اچھا علی بھائی, اگلا کوسچن میرا اسی کے متعلق ہے کہ آپ جس طرح آپ کہتے ہیں, ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے, لیکن اگر ہم دیکھیں تو دنیاوی علم بھی کوئی بھی ہم استاد کے بغیر حاصل نہیں کرتے. ایک بندہ جس نے قرآن کبھی عربی کے علاوہ اردو میں پڑھا ہی نہیں, وہ جب پڑھنے کی کوشش کرے گا تو کیسے قرآن کے ان فلسفوں تک پہنچے گا جس طرح آپ پہنچے یا بڑے بڑے عالم پہنچتے ہیں؟ تو وہ تو پھر اس طرح علم حاصل کر ہی نہیں سکتا قرآن پاک سے. دیکھیں نہ میرا پہنچنا, ایون ڈاکٹر اسرار کو کیا علماء نے عالم مان لیا, جس نے آدھی دنیا کو قرآن سکھا دیا ہے. جتنے بھی قرآن کے اس وقت اسٹوڈنٹس ہیں نا جو قرآن کی دعوت دے رہے ہیں, اس میں سے آدھے سے زیادہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے متاثرین ہیں, میں بھی ان میں شامل ہوں. اچھا, اس کو تو وہ کہتے ہیں یہ عالم ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولویوں کا گیر لگا ہوا ہے الٹا. ہم نے اس کا سلوشن دے دیا ہے. ہم نے کب یہ کہا ہے کہ آپ نے خود سے قرآن کا ترجمہ کرنا ہے؟ ہم نے کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ آپ عربی سیکھ کے خود ترجمہ کریں. اس کی وجہ یہ کہ آپ عربی سیکھ کے بھی ترجمہ کریں گے نا, وہ یہ کہیں گے کہ آپ کو کیا احمد بریلوی سے زیادہ عربی آتی ہے؟ آپ کہیں گے نہیں, تو انہوں نے آپ کا ترجمہ تو ماننا ہی نہیں ہے. تو ہم نے آپ کا یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے نا, اس کو ختم کر کے ہم ڈائریکٹ آپ کو احمد بریلوی صاحب سے اگر قرآن پڑھوا دیں تو بات ختم ہوگی نا. یعنی ہم کب کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے قرآن پڑھیں یا آپ خود عربی سے ترجمہ کریں؟ ہم کہہ رہے ہیں نہیں, آپ اعلیٰ حضرت احمد بریلوی صاحب جو فوت ہو چکے ہیں 1921 میں, آپ ان سے قرآن پڑھیں, ان کی قبر پہ جا کے نہیں. وہ ترجمہ جو آپ کو تھما گے آپ کی زبان کے اندر, کیونکہ آپ کتنی بھی عربی سیکھ لیں ان سے اچھی تو نہیں عربی جانتے بقول ان کے. اگر آپ دیوبندی ہیں تو آپ اشرف تھانوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں, آپ ان سے زیادہ عربی تو نہیں جانتے. تو آپ ویل انوینٹ نہ کریں, ویل انوینٹ ہوا ہے. صحابہ کرام کے ساتھ بھی یہی تھا, انہیں ترجمہ کروانا نہیں پڑا, ان کی زبان میں تھا. تو قرآن بھی جب اردو میں احمد بریلوی نے کر دیا یا اشرف تھانوی نے کر دیا تو ان سے زیادہ کوئی عربی جانتا نہیں ہے. انہوں نے آپٹیمل ترجمہ کیا ہے جو ایک بندے کی ریکوائرمنٹ تھی.
ہم نے کبھی نہیں کہا کہ آپ علماء سے نہ پوچھیں, ہم یہ کہتے ہیں علماء سے پوچھیں یہ لکھا کہاں ہوا ہے, اپنے ترجمے سے ہی دکھا دو. یہ تو قرآن میں بالکل واضح ہے, سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالکل اینڈ پہ جا کے, یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر شخص ہی جا کے علم دین حاصل کرے, چاہیے یہ کہ ہر قبیلے میں سے چند لوگ اٹھیں جو علم دین حاصل کریں اور لوگوں کو سکھائیں. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں چند لوگ ہی اٹھیں گے بھائی, اگر یہ ہر بندہ ہوتا